الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده أنجز بعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا پالنہار ہے، اکیلا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام ہو آقا نامدار امام الانبیاء خاتم الانبیاء امام الموحدین امام المجاہدین امام اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ احکم الحاکمین نے ہم سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ حضرات، آج کا یہ پروگرام قرآن کانفرنس کے نام سے انعقاد پذیر ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین کہ جن کے بیٹے نے نعیم الرحمن صدیقی نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں جگہ دی ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہے وہ سارا خاندان کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو اللہ کے کلام کو حفظ کرنے کے لیے ان کو مرکز القدس میں داخل کروایا، اور قاری ادریس صاحب نے ماشاء اللہ بچے پر خوب محنت کی، ایسی محنت کی کہ اللہ نے اس بچے کو 4 چاند لگا دیے اور اللہ نے اسے قرآن پاک کا حافظ بنا دیا۔ حضرات، دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، کوئی ایسا ورق نہیں ہے کہ جس کے لیے سیمینارز کا انعقاد کیا جاتا ہو، جس کے لیے جلسے کیے جاتے ہوں، جس کے لیے کانفرنسز کی جاتی ہوں، جس کے لیے محافل کا انعقاد کیا جاتا ہو۔ یہ اللہ نے اگر کسی کو خوبی عطا فرمائی ہے، عزت عطا فرمائی ہے، شرف عطا فرمایا ہے تو قرآن پاک کو عطا فرمایا ہے۔ غنیۃ الطالبین کے مصنف پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ باری وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں
کہ جیسے اللہ نے تمام کعبوں میں سے کعبۃ اللہ کو افضل بنایا، تمام پہاڑوں میں سے کوہ طور کو افضل بنایا، تمام پانیوں میں سے زمزم کو افضل بنایا، تمام نبیوں میں سے امام الانبیاء کو افضل بنایا، تمام مہینوں میں سے رمضان المبارک کے مہینے کو افضل بنایا، اسی طرح اللہ نے دنیا کی ساری کتابوں میں سے اپنے قرآن کو افضل بنایا۔ قاری قرآن، حافظ قرآن، عالم دین اللہ ایسے نہیں بنا دیتا، اللہ محبتیں پیدا کر دیتا ہے دین کی، اللہ چاہتے پیدا کر دیتا ہے دین کے لیے، اللہ الفتیں پیدا کر دیتے ہیں دین کے لیے، اور اس گھر کے اندر اللہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول نازل فرما دیتے ہیں کہ جس گھر میں اللہ کے قرآن کو پڑھا جاتا ہے، محمد مصطفیٰ کے فرمان کو پڑھا جاتا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ قرآن نے کہا بل ہوا قرآن مجید۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو اتنی دیر کہاں رہا؟ کہا فی لوح محفوظ۔ اے قرآن تجھ کو لے کر کے آنے والا کون تھا؟ فرمایا نزل بہی روح الامین۔ اے قرآن تو کس مہینے میں نازل ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو بتا وہ کون سا ایسا سینہ تھا، وہ کون سا ایسا دل تھا کہ جس دل کا، جس سینے کا ساری کائنات میں سے اللہ نے انتخاب کیا اور اس کو محمد الرسول اللہ کا نام عطا فرمایا۔ اس سینے کو، اس دل کو اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں میں سے، وہ اعلیٰ ہوں، وہ اشرف ہوں، وہ بڑے ہوں، وہ چھوٹے ہوں، سارے لوگوں میں سے اللہ نے اس انسان کو چنا جسے مدینے کا تاجدار بنایا، خاتم النبیین بنایا۔ اس سینے کے اندر اللہ نے محمد الرسول اللہ کو نام دیا، اور اس سینے کے اندر اللہ نے اپنے کلام کو اتار کر کے پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ قرآن عظیم کتاب ہے، یہ قرآن بڑی اعلیٰ کتاب ہے۔ اس قرآن کو آئیے ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس قرآن کے لیے اپنے بچوں کو مدارس کے لیے زینت بنائیں۔ مرکز القدس زینت ہے قرآن پاک کو بچوں کو حفظ کروانے کے لیے۔ یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو جبرائیل کے ذریعے اللہ نے محمد الرسول اللہ سے کیا ہے۔ یہ کلام کو ایسے آج مائیں کہتی ہیں، آج باپ کہتا ہے میرا بچہ وہ بی ایڈ انجینئر یا کسی اور محکمے کے اندر ڈاکٹر ہاں بنیے، ضرور بنتے چلے جائیے، لیکن اللہ کے قرآن سے دور نہ ہوئیے، اللہ کے قرآن کو بھی سینے سے لگائیے۔ ایک وہ ہے کہ جس نے ساری دنیا کی ڈگریوں کو حاصل کر لیا، لیکن باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اسے نہ الحمد آتی ہے، نہ وہ اللہم اغفر لہو کہہ سکتا ہے، نہ وہ اللہم اغفر لہا کہہ سکتا ہے، وہ قرآن سے دور تھا، آج باپ کے جنازے سے بھی دور ہے، اپنی ماں کے جنازے سے بھی دور ہے۔ اور ایک وہ کہ جس کو تم نے بھیجا، مدارس کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر کے قال اللہ قال الرسول کی صداؤں کو بلند کیا، اور جب باپ کا جنازہ اٹھا، ماں کا جنازہ اٹھا، اس نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اللہم اغفر لہو، اللہ میں تیرے قرآن کا قاری ہوں، میرے باپ کو معاف کر دے، میری ماں کو معاف کر دے، میرے اس عزیز رشتہ دار کو معاف کر دے۔ یہ اللہ کے ہاں دنیا میں بھی سفارشی ہے، جو اللہ کے لیے زمین کے اوپر برکت ہے، زمین کے اوپر رحمت ہے،
اس رحمت اور برکت کو ہم سمیٹتے چلے جائیں گے، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے گا، اللہ ہماری آخرت بھی بنا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔